بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت ملک میں کیا سرائیوں اور افواہوں کے بازار گرم ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر ملک میں سول بالادستی کا نعرہ گونج رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو بھی سول بالادستی کا شوق اٹھا ہے، یا عمران خان نواز شریف کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا راستہ خاصا الگ ہے، لیکن سول بالادستی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بعض وزراء اعظم نے کوشش کی کہ پاکستان میں وہ سول بالادستی کو قائم رکھ سکے، لیکن یہ کوشش کو زیادہ کامیاب نظر نہیں آتی۔ تو یہ قرینِ قیاس ہے کہ خان صاحب اور ان کو لانے والوں میں فاصلے کسی حد تک بڑھ چکے ہیں، یا قربتیں وہ نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے کہ خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب ڈٹ جائیں، پہ جاؤ۔ 3 سال سے جن کی مانتے چلے آ رہے ہیں یا ان سے جو منواتے چلے جا رہے ہیں، ان کو اب ذرا ٹاٹا بائی بائی کر دیں اور احتساب میں ناکامی کا ملبہ کسی اور پر ڈالیں۔ ملبہ ایک نہیں ہے، گورننس بھی ناکام ہے، کارکردگی بھی کوئی نہیں، اور جو وعدے کر کے خان صاحب آئے تھے کہ میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، تو ان میں سے بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ تو خان صاحب نے فوراً اس تجویز سے اتفاق کر لیا کہ کوئی سیاسی شہادت لی جائے۔ خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے ہیں۔ 2023 کے جو الیکشن ہے اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے، وعدہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، اور جو بھی منصوبے خان صاحب نے بنا رکھے تھے، ان سب منصوبوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات آج جاوید چودھری کے کالم میں نے پڑھی، جس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ سٹوری بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مشیر نے چند دن قبل وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا سیدھے ہو جائیں۔ اب کن کے ساتھ سیدھے ہونے ہیں، جن کے ساتھ سیدھا ہونے کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو وزیر اعظم نے وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ ہمارا گراف 2 برسوں میں بہت نیچے چلا جائے گا۔ اپوزیشن آپ کو 5 سال پورے دے کر 2023 کے فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ منوا چکی ہے، لہذا اب اگلے وزیر اعظم آپ نہیں ہوں گے، اگلا وزیر اعظم ہوگا شہباز شریف یا ہوگا بلاول بھٹو۔ حکومت الیکٹورل ریفارم کا بل پاس کرا کر بھی اے وی ایم مشین لا سکے گی، نہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلا سکے گی۔ تو پیچھے رہ گیا ایک ہی راستہ، وہ ہے سیاسی شہادت کا۔ تو سیاسی شہادت کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا۔ تو آپ سیدھے ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن فارغ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دے گا، یا پھر اتحادی دائمے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گلی گلی جا کر دنیا کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں ہونے دیا، بلاول بھٹو اور آصف الزرداری کو جیل میں نہیں جانے دیا۔ تو یہ مشورہ وزیر اعظم کو کسی حد تک ٹھیک لکھا، لیکن وزیر اعظم کے پیر صاحب نے یہ فرما کر انہیں روک دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تو یوں یہ فیصلہ رک گیا۔ لیکن اس میں جو دلچسپ بات جس کا انکشاف جاوید چودھری نے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر ہو گئی ہے جن کو خبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ہوئی ایک گڑبڑ، اور اس کے بعد ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو گئی۔ وہ ایگزامپل ہوئی کہ ایک نوٹیفیکیشن ہونا تھا جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ تو شور بہت بچا ہوا ہے۔ اب کی بار جس بات پر بہت زیادہ شور ہے، اس پر شور ہونا نہیں چاہیے، ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ شور ہے یہ جو حال ہی میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے ان کے حوالے سے۔ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، عموماً اس پر سپیکولیشن اور قیاس رائے کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ والا چیپٹر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ذرا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی دائیں بائیں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کوئی تکا کوئی تیر اس میں نہیں لگتا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، وہ کہتے ہیں بکری دودھ بھی دے مینگنیاں بھی ڈال دے، تو کچھ اسی قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حالیہ جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے اس پر خاص اب خوش نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ ملاقات بھی ہو گئی ہے، الوداعی ملاقات ہو گئی ہے، خبریں گردش کر رہی ہے کہ جی ملاقات ہو گئی الوداعی، تو اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ وہ جا رہے ہیں۔ لیکن نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں نئے صاحب کی جگہ پرانے صاحب شریک ہوئے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک نئے صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تو ابھی تک بنیادی طور پر وہی سربراہ ہے جو کہ تھے، اور انہوں نے اسی حیثیت میں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے جاری نہ ہونے کے پیچھے وزیر اعظم کی کچھ کرامات سمجھی جا رہی ہے۔
جو کونسل کے اجلاس سے قبل نوٹیفکیشن جاری کرنے کی راہ میں رکاوٹ تھی. اب یہ معاملہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا, یہ کوئی 4-5 اکتوبر سے شروع ہوا ہے, اور وہ کہانی جو ہے وہ چلتی پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی. اس پہ میڈیا کے اندر بہت بحث ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہو رہی ہے, اخبارات کے اداریے تک لکھے جا رہے ہیں. ڈان نے بھی اس پہ اخبار نے اس پہ اداریہ لکھا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور خاص کر پولیٹیکل کریکٹر کے بارے میں بھی ڈسکس کیا, جس میں ڈان خود لکھتا ہے کہ یہ جو ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے یہ اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بن گیا ہے, اور اس پر بہت سپیکولیشن ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر 1-2 ہی معتبر ادارے ہیں, اگر ان کے حوالے سے بھی چہ میں گوئیاں ہوں گی تو یہ تھوڑا سا ایک کنسرن کا ایشو ہے, یعنی یہاں پہ تشویش ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے. بعض چیزیں ابو دا پولیٹکس ہوتی ہے, جہاں ملک آ جاتا ہے, جہاں سیکورٹی آ جاتی ہے, جہاں نیشنل ایشو آ جاتے ہیں, جہاں آپ کی وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کے معاملے آ جاتے ہیں, آپ کے وہ کسٹوڈین آ جاتے ہیں, جن کے جو ادارے بڑے اس معاملے میں بڑے زبردست ہیں, جن کی مثالیں دی جاتی ہے کہ جی وہاں کہتے وہ وہاں جو انصاف ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو یہ بدھ کے روز جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی تھی ان میں تجویز پیش کی گئی تھی, یا تجویز تھی, آرڈر ہو گیا تھا کہ کون کہاں جائے گا. کورٹ کمانڈر چینج ہوئے, ڈی جی آئی اے سی چینج ہوئے, لیکن جو نئے ڈی جی آئی سی چینج ہوئے ان کا فوری نوٹیفکیشن نہ ہونے سے یہ سب کچھ ایک دم ملک کے اندر جو ہے وہ بحث شروع ہوئی, اور پتہ نہیں کوئی کس قسم کی کہانیاں شروع ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈان کے مطابق, ڈان اخبار کے مطابق تو چونکہ ہمیشہ اس ملک میں خفیہ ایجنسیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے, تو اس رول کے تناظر میں دیکھا جائے جب سے آئی جی آئی کے قیام سے لے کر جنرل راحیل شریف تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن معاملات میں بہت سے اداروں کے نام بھی آئے, کریکٹروں کے نام بھی آئے, تو اس وجہ سے اب یہ اسپیکولیشن ملک کے پولیٹیکل معاملات میں ہو رہی ہے. اب میری جو معلومات ہے اس کے مطابق تو اس پہ کوئی زیادہ رولا نہیں ہے, لیکن یہ جو امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کوئی اور چاہتا ہے, یہ ایک ایسا امپریشن ہے جو سیاسی شہادت کی طرف پیش قدمی ظاہر کرتا ہے. تو ڈان یہ کہتا ہے کہ فوج کے پیشہ ورانہ امور اور انتظامی معاملات کے حوالے سے یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. اس پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہتے ہیں, اور پچھلے 4-5 دن سے اس پہ کوئی نہ تردید ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی وضاحت ہے, نہ کوئی اور چیز ایسی ہے. تو یہ اس معاملے میں کسی وضاحت کا نہ آنا یا کسی ادارے کا پوزیشن نہ لینا, اس نے بھی بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا شاید پرائم منسٹر خوش نہیں ہے, تبدیلی پہ خوش نہیں ہے, نئے بندہ لگانے پہ خوش نہیں ہے, یا انہوں نے نوٹیفکیشن روک کے یہ تاثر دیا کہ یس آئی ایم دا پاورفل پرسن, اور ہوتا بھی پرائم منسٹر ہی ہے. وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہے کہ وہ نوٹیفکیشن ادھر سے ہی آنا ہے. اب وہ اس پہ ڈٹ گئے ہے یا ایبسولوٹلی ناٹ ہے یا ایبسولوٹلی یس ہے, تو امکان تو ایبسولوٹلی یس کا ہے, کیونکہ یہ جب دوسری طرف سے پوسٹنگز ہو گئی ہیں تو پھر اب تو ظاہر ہے تبدیلی ناگزیر ہے. تو ملک جو ہے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسپیکولیشن کی لپیٹ میں ہے. میرے نزدیک تو یہ فوج کے اندر ٹرانسپورٹ پوسٹنگ جو ہے یہ ایک روٹین کا عمل ہے, لیکن اس پہ جو قیاس آرائیوں کے بازار گرم ہوئے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے, بلکہ وہ ہیں جنہوں نے اس اپائنٹمنٹ کو صرف قانونی حیثیت دینا ہوتی ہے. لیکن اس میں تاخیر نے اس صورتحال کو بڑی حد تک جو ہے وہ خراب کیا ہے, اور پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی ڈسٹنس والی بات ہو گئی ہے, اور معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوشش کر رہے ہیں خاص صاحب کہ وہ والی پوزیشن لے نواز شریف والی. ویسے تو نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے اس پہ بھی بیان آ جائے کیونکہ وہ سول بالادستی کے بڑے حامی ہیں, اور اگر خاص صاحب کا سٹینڈ واقعی ایسا ہے کہ نہیں میرے فیصلے چلیں گے اور میں ہی جو فیصلے کرنے والا ہوں ایز اے پرائم منسٹر, تو اس پر ظاہر ہے ان کو ایک بڑی سپورٹ مل سکتی ہے, ان سے بھی مل سکتی ہے جن کے وہ خلاف بڑا بولتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ صورتحال اس حد تک آگے جائے گی. معاملہ جو ہے وہ شاید آج کے اجلاس کے حوالے سے تو ہو گیا حل, اور جلد یا بدیر اس کا نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا, لیکن یہ جو 4-5 روز میں جو صورتحال پیدا کی گئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں کچھ معاملوں کے اوپر
بہت محتاط رہ کے اور بہت ہی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں سیریسنس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. حالات اچھے نہیں ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج وہاں ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں 70 لوگ مارے گئے, تو افغانستان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. ان حالات میں ہمیں ہماری انٹرنل سیکورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, فیصلوں کو بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سیاست تو ہوتی رہتی ہے, سیاست میں سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, گریبان بھی پکڑتے ہیں, کچھ حد سے گزر جاتے ہیں, کچھ حد سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ساری گیم چلتی رہتی ہے, وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں جس میں ملک انوالو ہے, اس کی سیکورٹی انوالو ہے, بہت سی حساس چیزیں انوالو ہیں, اس کے اوپر خدا کے لیے کوئی پہلوان بننے کی کوشش نہ کریں. عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی گئی ہے. نیپرا نے بجلی قیمتوں میں ₹1.95 فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نیپرا کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی منظوری ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی. عوام پر 30 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اس اضافے کا اطلاق اکتوبر کے مہینے کے بلوں پر ہوگا, جبکہ کے الیکٹرک کے صارفین اس بار بھی اس سے مستثنیٰ ہے. لیکن یہ بجلی مہنگی کیوں ہوئی, اور کیا بجلی اتنی مہنگی ہوگی؟ عوام کو ایک بار بم گرانے کے بعد تھوڑی راحت کی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لیکن بات یہ ختم نہیں ہوئی. آئی ایم ایف نے قیمت اس سے بھی زیادہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے, لیکن چیئرمین نیپرا نے اختلافی نوٹ لکھ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محکمے کی نااہلی کا خمیازہ صارف کو کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے. ماہانہ فیول کاسٹ میں 1 ارب 87 کروڑ روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنا سراسر ناانصافی ہے. وائس چیئرمین نیپرا نے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے, نیپرا اتھارٹی سابقہ مدت کی ایڈجسٹمنٹ بغیر آڈٹ کے عوام کو پاس آن کرنا مناسب نہیں ہے. نیپرا کی منظوری کے بغیر جن پاور پلانٹ کے ساتھ بجلی خریداری معاہدے تبدیل ہوئے, ان سے بھی بجلی لینے پر انہیں اعتراض ہے. اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ سی پی پی اے نے یہ نہیں بتایا کہ زیادہ ایفیشنسی والے پاور پلانٹ کیوں نہیں چلائے جا رہے. برآمد کردہ ایل این جی کو پاور پلانٹ کو نہ دینے کے بد انتظامی کا بوجھ عوام پر ڈالنا زیادتی ہے. وائس چیئرمین نیپرا یہ بھی لکھتے ہیں, نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نیپرا کو میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی رپورٹ روزانہ بھیجنے میں ناکام رہا ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے 1966 بار میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی ہے. میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے 1 ارب 87 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہوتا ہے. بجلی کے ترسیلی نظام کی ناکامی, این ٹی ڈی سی کی نااہلی اور وائس چیئرمین نیپرا کا اس پر اختلافی نوٹ ہے. لیکن یہی بات ختم نہیں ہوتی. عوام ایک بار پھر کمر کس لے, بجلی کے بل بجلی بن کر گریں گے, مہنگائی سر چڑھ کر بولے گی, کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی قیمت, انکم و سیلز ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹی سب کچھ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ انکم ٹیکس بڑھائے, سیلز ٹیکس بھی بڑھائے اور ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے مزید ٹیکس کے لگانے کے اقدامات کیے جائے, تاکہ جو سالانہ ریونیو کا ہدف 58 کروڑ روپے ہے اسے بڑھا کر 63 کروڑ روپے کیا جا سکے. تو آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں سامنے آیا. بتایا گیا کہ اس سال پیٹرولیم لیوی میں پاکستان کو کئی ارب کا خسارہ ہے. اس طرح پیٹرولیم لیوی جمع نہیں کی جا سکی جتنا ٹارگٹ تھا. حکومت کو ایف بی آر کے حوالے سے اضافی ریونیو کے اقدامات کرنے ہوں گے. آئی ایم ایف نے یہ بظاہر تجویز دی ہے, لیکن حقیقت میں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ بجلی ٹیرف کی بنیادی قیمت میں ₹1.40 فی یونٹ اضافہ کیا جا سکے, کیونکہ گردشی قرضہ قابو سے باہر ہو گیا. تو گردشی قرضہ قابو کرنے کے لیے 1.40 یعنی ₹1.40 مزید بجلی مہنگی کی جائے. ₹1.95 حکومت آلریڈی بجلی مہنگی کر چکی ہے, تو ₹1.40 آئی ایم ایف کی فرمائش پر بجلی مہنگی ہوتی ہے, تو پھر بجلی ₹3.5 فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی. جبکہ حکومت نے ابھی چند روز قبل عوام کو یہ لالی پاپ دیا تھا کہ سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوگی تو گیس کے ہیٹر کو کم استعمال کرے, بجلی زیادہ استعمال کرے, تو حکومت فی یونٹ ₹7 رعایت دے گی. اس کا میکنزم کیا ہوگا یہ تو نہیں بتایا گیا, لیکن اس کی آڑ میں بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی. اس پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ 225 ارب روپے کے مزید ٹیکس معاشی تباہی کا پیش خیمہ
साबित होंगे। अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल पार्टी ने भी IMF की शराइत पर तशवीश का इजहार किया। पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुहारी का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज दी है। सालाना टैक्स 63 खरब करने की तजवीज भी सामने आई है। IMF हमें कैसे डिक्टेट कर सकता है। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। और बलूचिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गई है। गवर्नर बलूचिस्तान ने 3 नाराज वज़रा के इस्तीफे तो मंजूर कर लिए हैं। इन वज़रा में ज़हूर बलीदी, अब्दुर्रहमान खेतरान और असद बलोच शामिल हैं, जबकि बाकी के जो मुशीर हैं अकबर अस्काई, मोहम्मद खान लैडी, उनके इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। 4 पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, इनमें लैला तरीन, बुशरा रिंद माजबी और लाला रशीद शामिल हैं। तकरीबन 11 से 12 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, और 6 अक्टूबर को इन वज़रा ने, मुशीरों ने और सेक्रेटरीज ने इस्तीफे देकर ये कहा था कि अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल स्टेप डाउन करते हैं तो ठीक, वरना वो रिज़ाइन करके अलग हो जाएंगे। और अब उनके खिलाफ एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तहरीक अदम एतमाद का। इसमें जो पेश है वो मुस्लिम लीग काफ के और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है अब्दुल कुद्दूस बजंजो, उनके हवाले से ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि वो इसके रूह रवा है, और ये तमाम मूवमेंट जो बनी है वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ वो अब्दुल कुद्दूस बजंजो लीड कर रहे हैं। अब अब्दुल कुद्दूस बजंजो काफ लीग के रहनुमा है, और काफ लीग सीधी सी बात है चौधरी बरादरान के साथ उनका ताल्लुक है। तो अब ये मामला चला गया ऊपर तक, और ये कहा जा रहा है कि इसमें कहीं से कोई इशारा हो गया है कि अब चौधरी बरादरान भी जो है वो उन लोगों को जो कि ब्लू आइड समझे जाते थे, उनके खिलाफ उनका तिया पांचा करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट की है। अब इसमें खान साहब तो अपने इत्तेहादियों से वैसे खुश नहीं है, पहले दिन से खुश नहीं है, और उसमें बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसको संभालने में नाकामी हो रही है। पैगाम दिया गया था साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को कि सूरत हाल को देखें, इसको संभालें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो अब ये बिल्कुल लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो ये कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब ने जो मुलाकात की है वो की है अब्दुल गफूर हैदरी साहब से। अब्दुल गफूर हैदरी JUI के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI जो कि इस मूवमेंट के पीछे है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे। और मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में जाम कमाल नहीं रहेंगे। तो अब मुलाकात करके उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से उनको राजी किया जा सके, या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिसमें वो निकल सके। तो जाम कमाल की मुलाकात JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हुई है, और ये उनकी रहायश गाह पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो खुद चल के गए और उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की और JUI को मनाने की कोशिश की। अब JUI देखें कि वो कुछ ले दे के राजी होती है नहीं, मुश्किल सी बात है। मौलाना फजलुर रहमान भी एग्री नहीं है, काफ लीग वाले भी एग्री नहीं है, और फिर वो जो कि जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर तब्दीलियों की हवा चलाई थी वो भी सुना एग्री नहीं है। तो जाम कमाल हैं मुश्किल में, इस मुश्किल सूरत हाल से वो निकल पाएंगे या नहीं अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, और अगले 48 घंटे में बलूचिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है अगर JUI फे ने अगर जाम कमाल के ऊपर हाथ ना रखा, या उनके साथ जो है वो, क्योंकि वो इनमें रवायत भी है ना बलोचों में कि कोई चल के आ जाए और फिर वज़ादारी भी कोई चीज़ होती है। तो सियासी जमातें जो हैं वो इस किस्म की सूरत हाल में बाज़ औक़ात एक पोजीशन तब्दील कर लेती है। तो क्या JUI फे की वजह से बच जाएंगे जाम कमाल? अगर बचते हैं तो ये तो PDM के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि PDM के ऊपर पहले बहुत से क्वेश्चन मार्क है। पंजाब के अंदर वज़ीर आला को तब्दील ना करने के पीछे भी अपोजिशन का हाथ है कि वो कहते हैं जी पूरा टाइम दो और हमने कोई वज़ीर आला को तब्दील नहीं करना। और बलूचिस्तान में वज़ीर आला की तब्दीली के 95% चांसेस हैं।
وہاں بھی اگر اپوزیشن بیک آؤٹ کر جاتی ہے تو پھر کس گل دی اپوزیشن۔ اور افغانستان کے شہر قندوز میں نماز جمعہ کے دوران ایک زوردار خودکش حملے میں 50 سے زائد افراد شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے شہر قندوز میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں، عالمی خبر رساں ایجنسیاں بھی اور افغانستان کے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ یہ خودکش حملہ ہے۔ طالبان کے ترجمان کے مطابق اس حملے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں، اور فگر 50 سے 70 کے درمیان بتایا جا رہا ہے۔ جو مقامی اہلکار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں اور ملبے میں زخمیوں کی تعداد بھری پڑی ہے۔ طالبان نے علاقے کا محاصرہ کیا، سرچ آپریشن جاری ہے۔ دھماکے کی نوعیت کا ابتدائی طور پر تعین نہیں کیا جا سکا تھا، لیکن اب کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یہ بات جو ہے کسی حد تک سامنے آ چکی ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے، اور اس حملے کی ابھی تک ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ یہ اہل تشیع کی ایک مسجد تھی جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور بی بی سی یہ بتاتا ہے کہ یہ دولت اسلامیہ جو شدت پسند گروہ ہے، جو کہ پہلے بھی اس طرح کے اٹیکس میں انوالو رہا ہے، اور وہ مقامی جو اقلیتی برادری ہے ان کو نشانہ بناتے رہے ہیں، اور یہ اسی طرح کا اٹیک ہے۔ ماضی میں اس طرح کے کئی اٹیک کیے جا چکے ہیں۔ یہ اسی نیت کا ایک اٹیک ہے جو دولت اسلامیہ خراسان، جو کہ دولت اسلامیہ کی ایک شاخ ہے، خراسانی گروپ جو ہے، خالد خراسانی، یہ طالبان کے بہت خلاف ہے، اینٹی طالبان گروپ ہے، اور اس نے حال ہی میں کئی حملے کیے جن میں زیادہ تر افغانستان کے جو مشرقی علاقہ ہے اس میں کیے گئے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور اٹیک ہے جس کے اندر 50 سے 70 لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں، جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عین نماز کے وقت خودکش حملہ ور جو ہے اس نے ان کو نشانہ بنایا۔ اس گروپ نے اگست میں کابل ایئرپورٹ پر بھی بہت ہی خوفناک حملے کیے تھے، جب افغانستان سے انخلاء کا عمل جاری تھا غیر ملکی، اور وہ لوگ جو کہ افغانستان چھوڑنا چاہتے تھے کابل ایئرپورٹ پر جمع تھے اور کثیر تعداد میں تھے، تو وہاں بھی اس قسم کے جو حملے ہوئے تھے وہ بھی خراسانی گروپ نے، دولت اسلامیہ کا جو داعش کا خراسانی گروپ ہے اس نے یہ اٹیک کیا تھا، اور اس میں بھی درجنوں لوگ مارے گئے تھے، ان گنت لوگ۔ اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تو موجود ہے، اس میں بھی اس حملے کی شدت اور اس کے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ماضی میں بھی کئی بار اس طرح کی جو اقلیت شیعہ اقلیت ہے افغانستان کے اندر ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو خودکش حملہ آوروں نے کئی بار مساجد، سپورٹس کلبوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، اور یہ ایک نیا اٹیک انہوں نے کیا افغانستان کے اندر، اور اس کی وجہ سے خدشات پیدا ہوئے کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ یہ پہلے سے پریڈکشن تھی کہ بہت سے اینٹی طالبان گروپ ہیں جو افغانستان کے اندر ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ طالبان کے زیر اثر علاقوں میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے۔ آج پاکستان میں بھی افغانستان کی صورتحال کے اوپر بہت بڑا اجلاس ہوا، جس میں تمام ہماری جو سٹیک ہولڈر ہیں، گورنمنٹ اور ملٹری کے جو آفیسرز ہیں، ملٹری ہیڈز، وہ سب مل کر بیٹھے اور افغانستان کی صورتحال پہ غور کیا، اور خاص کر اس اٹیک کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا اور لائحہ عمل مرتب کیا گیا، کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور پاکستان نے تو کوشش کی، بلکہ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم طالبان سے، کہ ان گروپوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو کہ خود کو طالبان کہتے ہیں، کہ یہ طالبان نہیں ہے، یہ کلیئر ہے کہ یہ طالبان کا وہ گروپ جو پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی کرتا رہا ہے، کالعدم تحریک طالبان، وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ داعش کا ایک ونگ ہے جو کہ خراسانی گروپ کہلاتا ہے، اور یہ بہت ایکٹیو ہے، اور یہ زیادہ تر افغانستان کے مشرقی حصوں میں ایکٹ کر رہا ہے، اور اس نے نماز جمعہ کے دوران آج متعدد لوگوں کے اوپر اٹیک کیا۔ تو اس کے حوالے سے کنسرن پائے جاتے ہیں، اور پچھلے دنوں پاکستان کے وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ صرف 4-5 مقامات ایسے پاکستان کے اندر رہ گئے ہیں جہاں سے افغانستان سے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں خدشہ یہ کہ ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے اس کو کس طرح سیل کیا جائے، اور وہ جو 4-5 راستے جہاں سے افغانستان کے اندر سے لوگ آ کے پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں، ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اب چونکہ ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جو کہ ماضی کی حکومت یا وہاں پہ موجود جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی یا بھارتی خفیہ ایجنسی جو ان کو سپورٹ دیتی تھی، وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ان حملوں میں وہ تو
تواتر تو نہیں ہوگا لیکن یعنی اتنی فورس نہیں ہوگی، لیکن جب بھی موقع انہیں ملے گا وہ بلیڈ کرنے سے باز نہیں آئیں گے. تو یہ جو بلیڈنگ ہوئی ہے یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ پورے خطے پڑے ہیں، اور طالبان کی بھی ریٹ جو ہے اس کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا وہ افغانستان کی صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، خاص کر ان گروہوں کے ساتھ جو کہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو پاکستان میں امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی ملاقات کی ہے پاکستانی حکام کے ساتھ، اور افغانستان کی صورتحال کے اوپر انہوں نے بھی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اور اس میں جو ہے وہ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن ہے، انہوں نے عمران خان سے امریکی صدر کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. پاکستان میں بڑے سوال بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ امریکہ اس پورے سینریو کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتا، تو آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلے نہیں وہ کریں گے جلد بات، تو ٹیلی فون پر گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اسپیکولیشن نہ کی جائے. لیکن ہم چونکہ افغانستان کے اوپر ہمارے اور پاکستان کے دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک ہی ہیں، اور ہم پاکستان کی تحفظات و تشویش کو بھی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرح چلتے ہیں. تو امریکی نائب وزیر خارجہ کی پاکستان موجودگی یہ ہے وہ پوائنٹ کہ ان کے پاکستان کے دورے کے دوران داعش نے اٹیک کر کے افغانستان کے اندر جو میسج دیا ہے، وہ میسج کس کو دیا ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. ظاہر ہے امریکن کو وہ پسند نہیں کرتے، نہ طالبان نہ کوئی اور گروپ جو بھی اس میں انوالو ہیں، خواہ داعش بھی ہے. تو یہ میسج نائب وزیر خارجہ کو انہوں نے موسٹ ویلکم کر کے کیا، لیکن اس میں جو جانیں گئی ہیں وہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی ہے جو کہ افغانستان میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اس کے اوپر ظاہر انڈیا میں تو اور زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس معاملے کو شاید اس طرح اس لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں دونوں طرف کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک ہی مذہب سے تعلق ہے، لیکن دونوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ الگ الگ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.